بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو دوستو، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو ابتدائی اسلام ہی سے پڑھی جاتی رہی ہے اور نبیوں نے ان نمازوں کو پڑھا ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک صبح کی نماز، ایک شام کی نماز۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا مانگنے کی ایک صورت ہوا کرتی تھی جس کو صلاۃ کہا کرتے تھے، لیکن جمہور علماء کی بات زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ تو دوستو، اللہ کے نبی اور ان نمازوں کا دوسرے نبیوں سے بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کا ان نمازوں کا پڑھنا اس بات کو بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلام ہی سے نماز پڑھی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر 5 نمازیں دی گئی ہیں۔ معراج پر بلا کر کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی اعلیٰ اور بڑھیا چیز کو دیا جاتا ہے تو اس کو اونچی چیز پر ہی بلا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی بچے کو انعام دیا جائے تو اسٹیج پر بلا کر تاکہ سارے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ چیز دی، اعلیٰ چیز پر بلا کر۔ اور دوستو، اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں سارے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن صرف نماز کو آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں قرآن میں کتنی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور کہیں ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور کہیں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی اس بات پر جمے رہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو وہ آدمی کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ شخص ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ ایک حدیث کے شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام دوسرے عمل کے چھوڑنے پر کسی آدمی کو کافر نہیں سمجھا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا جان بوجھ کر تو صحابہ اکرام اسے کافر سمجھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادتوں میں سب میں اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور نماز کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔